بزرگان محترم، برادران اسلام، موجودہ ملکی جو حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ہمارے ملک میں انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ان انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں دین اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ریاستی معاملات کے اندر عوام الناس کا رجحان اور اس کی فکر کیا ہونی چاہیے، اس کے متعلق چند ضروری باتیں ارشاد کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فہم اور سمجھ نصیب فرما۔ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ انتخابات یا الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں دو غلط فہمیاں ہیں ہمارے ہاں، اور وہ دو غلط فہمیاں جو کہ میں کہہ رہا ہوں غلط فہمی، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو اور ہماری شریعت کو صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، بار بار دہراتا ہوں کہ جس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجے کا طریقہ بتایا، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، بات کرنے، کھانا کھانے تک کے آداب سکھائے، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پیدا کرنے والا ہماری زندگیوں پر، جو کہ ریاستی معاملات ہوتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی نہ دے؟ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام بیک وقت حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، لیجسلیشن کرنے والے بھی تھے، اور چیف جسٹس بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے۔ ہماری آپس کی آج کل کی جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اور آپ علیہ السلام چیف ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بیک وقت تمام کی تمام حیثیتیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام نے ریاستی معاملات کے متعلق ہمیں رہنمائی نہ دی ہو، جبکہ حضور کی پوری مدنی زندگی اسی سے تعبیر ہے؟ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دو غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو ہم لوگوں کی، عام لوگوں کی طبعی شرافت کی بنیاد پر ہے، جو ہمارے اندر نیچرل ایک شرافت ہے، خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر، کہ یہ سیاست اور یہ الیکشن اور یہ ووٹ یہ اتنا بدنام ہوا، اتنا زہر آلود ہو گیا، اور اس میں حقیقت بھی ہے، یہ کوئی پرسیپشن نہیں ہے، یہ اتنا خراب ہوا، اس کا ماحول، اس کا طریقہ کار، اس کے جو جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اتنے بدنام ہوئے کہ ایک عام آدمی جو صبح کو اٹھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، شرافت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ شریف آدمی ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا
اور اپنی طبعی شرافت کی بنیاد پر اس سارے کھیل کے دھبے اپنے دامن پر نہیں لینا چاہتا۔ اس کے چھینٹے اپنے دامن پر نہیں لینا چاہتا۔ ایک غلط فہمی تو یہ جو غلط فہمی ہے، حقیقت میں اس غلط فہمی کی نیت تو صحیح ہے۔ بھئی کون جناب تگو دو کرے، کون یہ محنت کرے، کون جناب لوگوں سے جھوٹ بولے، کون جناب لوگوں کے گھروں پر چکر لگائے اور ووٹ مانگے، کون جناب اس دلدل کا حصہ بنے؟ اس لیے لوگ اپنی طبعی شرافت کی بنیاد پر اس سے دور رہتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر اس چیز کو اصول بنایا جائے تو پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بتوں کی پوجا ہے، دور دورہ ہے، اور نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کیا کہتا تھا؟ بولو بھائی، صادق اور امین، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا وقت جب آیا تب بھی حضور کے پاس کفار کے مشرکین مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے ہوئے لوگوں نے کیا کی؟ مخالفت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بت پرستی کے آلودہ ماحول کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ جناب میں تو بت پرستی سے دور ہوں، اللہ نے مجھے بچپن سے اس گندگی سے دور رکھا ہے اور مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی مخالفت لینے کی۔ چنانچہ یہی ہوا ہمارے یہاں بھی 75 سال میں کہ شرفاء نے جب اس لائن کو چھوڑ دیا تو پھر ظاہری سی بات ہے جب آپ میدان کو کھلا چھوڑیں گے تو پھر لوگ اس پر قبضہ کریں گے، آلودہ لوگ اس پر آئیں گے۔ یہ ایک مشکل بحث ہے، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اور اس بنیاد پر ہے کہ جناب اس کام میں اب کون پڑے۔ تو پہلی غلط فہمی تو یہ۔ دوسری غلط فہمی یہ جو کہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ ریاستی معاملات کو، مسائل کو دین سے الگ سمجھتے ہیں۔ کس سے الگ سمجھتے ہیں؟ دین سے۔ یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو کہ ہم سب اجتماعی طور پر کر رہے ہیں۔ ریاستی معاملات کو دین سے الگ سمجھنا، ملک و ملت کے معاملات کو دین سے الگ سمجھنا۔ اسلام نے جتنے بھی بڑے ارکان عبادت کے دیے سب اجتماعی دیے۔ آپ جمعے میں بیٹھیں، اجتماع میں بیٹھیں کہ نہیں بیٹھیں؟ گھر پہ نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پوری امت مسلمہ 1 مہینے میں روزہ رکھتی ہے، ایک مقرر مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ بھئی 30 روزے جس نے جب مرضی چاہے سال میں رکھ لے۔ پوری امت مسلمہ کہ جو لوگ حسب استطاعت ہوتے ہیں، حسب توفیق ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو استطاعت دی ہوتی ہے، حج پوری امت مسلمہ کے لوگ، منتخب لوگ 1 مہینے میں ادا کرتے ہیں، ایک مخصوص جگہ پر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو اس امت کا اجتماع پسند ہے، اللہ کو اس امت کی اجتماعیت پسند ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک امت اور اس امت کے مختلف طبقات اور ریاستوں اور جغرافیاؤں میں، جغرافیکل کنڈیشنز میں رہنے والے بڑی بڑی اقوام وہ دین سے الگ تھلگ ہو جائیں اور اپنے معاملات کو جو ہے دوسروں کے، غیروں کے سپرد کر دیں؟ پھر آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، بالکل بھی حق نہیں ہے۔ آپ کو نظام کے خلاف بات کرنے کا حق نہیں ہے
کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ریاستی امور دین سے بالکل لا تعلق، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا ہوئی اور اس نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ خلافت جب قائم ہوئی، کیا قائم ہوئی؟ خلافت، دوبارہ بولیں، کیا قائم ہوئی؟ پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس چیز کے خلیفہ بنے؟ ریاست کے یا نبوت کے؟ ریاست کے۔ نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا خلیفہ تو نعوذ باللہ کوئی سوچے بھی تو اسلام کے دائرہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نائب بنے، خلیفہ بنے، نیابت اختیار کی، ریاست۔ سارا دین ہمیں خلفائے اربعہ سے ملا۔ سنہری دور، خیر القرون جسے ہم کہتے ہیں بہترین دور، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، پھر اس کے بعد میرے بعد والا دور، یعنی خلفائے اربعہ کا دور، پھر اس کے بعد والا دور یعنی تابعین کا دور۔ تو اسلام کا اتنا بڑا مرکزی نظام جو کہ ریاست کی خلافت جو کہ خلفائے اربعہ میں منتقل ہوئی، وہ دین سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم نے اس کو دین سے بالکل لا تعلق کیا، تو آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ ہمارے اوپر جیسے لوگ مسلط ہیں، مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور ہم اتنے عادی ہو گئے کہ اب ہماری کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ہم ایک لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں جو کہ صحیح نہیں۔ دین اسلام نے فلاحی ریاست کا تصور پیدا کیا۔ اسلام پہلا دین ہے، پہلا نظام ہے جس نے فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا۔ ایسے ہی کیا۔ ہم فخر کرتے ہیں، کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے، یہ بھی ذرا غلط فہمیاں ہیں کچھ ہمارے، کہ ریاست کہتے کسے ہیں؟ ایک جغرافیکل کنڈیشنز پر کچھ لوگ اگر متفق ہو جائیں، ایک جغرافیہ پر، ایک قطع زمین پر کچھ لوگ اگر متفق ہو جائیں کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاست۔ وہ ریاست، اس ریاست کو طے کرنے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ قوم۔ اس ریاست کو چلانے والا نظام کیا ہوتا ہے؟ دستور۔ اس ریاست کو چلانے والا نظام کیا کہلاتا ہے؟ دستور۔ اور چلانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ حکومت۔ چار چیزیں، ریاست، دستور، حکومت اور چلانے والوں کا نظام جو ہے، یہ چار چیزیں ہیں، اور چاروں کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہیں۔ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی سرحدات کا تحفظ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ملک میں امن و امان کا قائم رکھنا۔ نمبر 3، کہ لوگوں کی ضروری مسائل اور وسائل کو حل کرنا، لوگوں کو فوائد پہنچانا، لوگوں کی کفالت جتنی ہو سکے کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کوئی ریاست یہ کہہ دے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، تو اس ریاست کو کیا کہتے ہیں؟ فلاحی ریاست۔ سمجھیں، نقطوں کو سمجھیں۔ اگر کوئی ریاست یہ کہہ دے کہ معذور کی تمام نگہداشت میری ذمہ داری ہے، کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کی کفالت میری ذمہ داری ہے، کوئی جاب لیس ہو جائے اس کے ماہانہ اخراجات پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، اس ریاست کو کہتے ہیں فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، سوشل اسٹیٹ۔
اور اس کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ دین اسلام نے۔ اور میں آپ کو دو ڈائریکشنز بتاتا ہوں، اس کی انتہا، ابتدا فلاحی ریاست کی اور انتہا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابتدا نبوی دور سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، اور سفر پرانے وقتوں میں اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوتا تھا، تو میری سواری مر گئی، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے، تفنن بھی فرمایا کرتے تھے، مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ہنسا بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بیٹھو، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، اتنی دور سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھو، میں تمہیں بھی۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا بیٹھا انتظار، اب دل میں بار بار آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے، اونٹ چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، بیت المال سے ایک اونٹ لے آؤ اور اس کو دے دو۔ وہ صحابی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اونٹ لا کر اس کو دے دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، ہر اونٹ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے ایک مزاح فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ایک ضرورت کی کفالت فرمائی، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ جب بالکل لاچار ہو جائیں، کلاش ہو جائیں، تو ہم نے کس کے در پہ جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک مالا فلیورثتی، جو شخص مال چھوڑ کر مر گیا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے۔ ومن ترک کلا او زیان فالی وعلی، اور اگر کوئی شخص مر گیا قرض چھوڑ کر، بوجھ چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، فالی وعلی، تو وہ میری طرف آئے، میری ذمہ داری ہے، میں محمد بطور حاکم صلی اللہ علیہ وسلم میری ذمہ داری ہے۔ تو اسلامی ریاست کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ایک جملے میں فلاحی ریاست کا تصور پیش فرمایا۔ پھر 100 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 100 سال گزر گئے۔ 100 سال گزرنے کے بعد جس کام کی ابتدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کی انتہا بھی اب چیک کرو کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، خلیفہ راشد، اموی خلیفہ۔ تو عراق کے گورنر نے دمشق خط لکھا، اس وقت امویوں کا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق تھا، تو عراق کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا عبد الحمید۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ بھائی سارے اخراجات پورے ہو گئے، سب اخراجات پورے ہو گئے، اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ سرپلس بجٹ ہے، ڈیفیسٹ بجٹ نہیں ہے، سرپلس بجٹ ہے، سب اخراجات پورے کرنے کے باوجود رقم بچ گئی، کیا کروں؟ خط لکھا کس کو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا کہ اچھا ایسا کرو، جتنے بھی مقروض ہیں تمہاری ریاست میں ان کی انکوائری کرو، اور اگر واقعتاً وہ قرض دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تم اپنی طرف سے، ریاست کی طرف سے ان کے قرضے ادا کر دو۔ گورنر نے واپس خط لکھا کہ کر چکا ہوں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ خط لکھا، اچھا اگر یہ بھی کر چکے ہو تو ایسا کرو کہ جتنی بھی اس وقت نوجوان بچے اور بچیاں ہیں
اور نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاحوں کا بندوبست کرو ریاست کی طرف سے۔ گورنر عبد الحمید نے دوبارہ خط لکھا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے دوبارہ خط لکھا، اچھا ایسا کرو کہ اس سال بیت المال سے جو معذور ہیں، جو کیا ہیں، معذور ہیں، ان کا وظیفہ جو ہے ڈبل کر دو۔ دوبارہ خط لکھا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ آپ انتہا دیکھیں فلاحی ریاست کی۔ آخر میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے لکھا کہ اچھا پھر اس طرح ہے کہ اگر یہ سارے امور انجام ہو چکے ہیں تو اپنی مرضی سے جہاں بہتر سمجھو اس کو خرچ کر دو، مسافر خانے بنا دو یا کسی اور کام میں لگا دو۔ تو وہ جو فلاحی ریاست کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ 100 سال کے بعد اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور اسی ریاست کا تصور ہم سے لیا کس نے؟ مغرب نے۔ آج ہم دنیا میں سوشل اسٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ اور ہیں بھی، کوئی شک نہیں ہے، اگر کافر ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کی حقیقی بات کو ماننا نہیں چاہیے۔ دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کینیڈا ہے، اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، اور اسی طرح آسٹریلیا ہے، اور بھی دیگر کچھ ممالک ہیں۔ تو انہوں نے اس سارے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور لیا ہے وہ دین اسلام سے لیا، اور میں نے اور آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اور میں نے یہ کہا کہ یہ تو شریفوں کا کام ہے، یہ کوئی شریفوں کا کام تھوڑی ہے، یہ تو بدماشوں کا کام ہے۔ تو پھر بدماشوں کا کام ہے تو پھر بدماش ہی مسلط ہوئے۔ اور دین سے جب الگ کیا آپ نے کہ آج اگر کوئی ایماندار آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں ایک عالم دین باشرہ انسان کھڑا ہو جائے، اور اتنی بڑی اس کی داڑھی بھی ہو، اور وہ اپنے امور باشرہ بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک بدماش کھڑا ہو جائے، میں 100% یقین سے کہتا ہوں وہ بدماش جیت جائے گا، اور جو مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہار جائے گا۔ ہاتھ پھر بھی اسی کے چومیں گے، سمجھ رہے میری بات؟ ہاتھ پھر بھی اسی کے چومیں گے ہر نماز میں، لیکن ووٹ نہیں دیں گے۔ ووٹ دیں گے برادری کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، صحیح ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ اور آخری غلط فہمی، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ آپ یہ سوال اب آپ حضرات سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ بھئی ہمارے سامنے تو جو نمونے آتے ہیں اب اس میں سے کیسے منتخب کریں؟ یہی آ رہا ہے نا سوال ذہن میں۔ دیکھیں، دین نے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول زندگی میں ایسے ہر مرحلے پر جب آپ پھنس جائیں آپ استعمال کریں، آپ عافیت میں رہیں۔ اور وہ اصول ہے کم نقصان کا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ووٹ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، آپ حصہ بھی نہیں لینا چاہتے، آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ تنقید بھی بند کر دیں۔ اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جتنی آپ کی سکت ہے اس کے مطابق قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے بڑا خوبصورت، اس اصول کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے یہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اصول ہے کم مضرت کا، کم نقصان کا۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو عیسائی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، وہ اسلام سے زیادہ قریب ہیں، دین اسلام سے زیادہ تم قریب پاؤ گے بنسبت ان لوگوں کے جو یہودی ہیں۔ یہ کس نے اصول دیا؟ قرآن مجید نے۔ کیا اصول دیا؟ کہ نصارہ عیسائی جو ہیں تم سے زیادہ قریب ہیں، تم سے تھوڑی بہت بہتری کی ان سے امید رکھ سکتے ہو، تھوڑی بہت، بنسبت کن لوگوں سے؟ یہودیوں سے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ حالانکہ جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں ہوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ دشمنی جو یہودیوں نے ڈے 1 سے ہمارے ساتھ شروع کی تھی، آج تک اس دشمنی کو انہوں نے ٹھنڈا ہونے نہیں دیا۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں مل جائیں گی آپ کو کہ عیسائیت نے تھوڑا بہت لحاظ کیا،
مسلمانوں کا، کبھی نہ کبھی کسی موقع پر. میں کوئی حمایت نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے یہ اصول ہمیں دیا کہ بسا اوقات کم مضرت کو، کم نقصان کو بڑے نقصان کے مقابلے میں کیا کر لیا کرو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے قبول کر لیا کرو. آپ کی کانسٹیچوئنسی میں 4-5 افراد ہیں، اگر کوئی واقعتاً امانت دار، دیانت دار انسان، ایک تو یہ صادق اور امین کا لفظ نہ بولا کریں. صادق اور امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں، حضور کا لقب ہے. اور ہمارے آئین سے ان الفاظ کو نکالنا چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ بات. تو آپ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی واقعتاً ایسا انسان ہے، ہر قسم کی جماعتی اس سے ہو کر آپ اس کو ووٹ دیں، اگر 4-5 افراد ہیں تو ملک و ملت کے فائدے کو بھی دیکھیں. ملک کا فائدہ دیکھنا، ملت کا فائدہ دیکھنا، آپ کے کاموں کا ہونا، آپ کے ضروری امور کا ہونا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کی سڑکوں کا اچھا ہونا، آپ کا بجلی کا نظام اچھا ہونا، آپ کا آنے جانے کا آمد و رفت کا نظام اچھا ہونا، آپ کے پاس ہسپتالوں کا ہونا، آپ کے پاس اچھی سواریوں کا ہونا، یہ سب کی سب چیزیں بھی دینی امور کے اندر داخل ہیں، باہر نہیں ہے، خارج نہیں ہے. آپ کے پاس 2 افراد ہیں، ایک کھلے عام دہریہ ہے، دین کا انکار کرتا ہے، دین سے بیزار ہے، دین کو برا بھلا کہتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک افراد ہے جو داڑھی شیو ہے، لیکن وہ دہریہ نہیں ہے وہ کسی بھی جماعت سے، لیکن وہ اس طریقے سے بدماشی پر دین کے مقابلے میں نہیں اترا ہوا، تو آپ اس کو ووٹ دیں. آپ خود طے کریں. اور یہ طے کرنا مشکل نہیں ہے. 1 کلو دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں، 1 کلو گاجر اور آلو لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ 50 دفعہ سوچتے ہیں، تو اس کے لیے کیوں نہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اور اپنی اختتامی بات یہی کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ریاستی امور کو دین کے اندر داخل فرمایا ہے. لمبی چوڑی بحث ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کی مثالیں دی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں. اور ایک بات اور بھی کہ ہر نظام اسلامی نظام ہو سکتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہے، کفریہ نظام ہے. اگر وہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو پاکستان کے بنیادی آئینی ڈھانچے کا نہیں پتا، ان کو قرارداد مقاصد کے متعلق معلوم نہیں ہے. کچھ ہر چیز اچھی بھی نہیں ہے، لیکن اتنا کوئی گیا گزرا معاملہ بھی نہیں ہے. آج مغرب کے اندر کوئی ملک اگر یہ کہے اور اس پر اسمبلی لیجسلیشن، اسمبلی متفقہ طور پر کہہ دے کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارا خدا ہے، تو یہ اس ملک کا قانون بن جائے گا. ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے. قرارداد مقاصد میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینشن ہے کہ اللہ کی حاکمیت سب سے برتر ہے، اور جو نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے وہ اللہ کی نیابت کریں گے اور اس کو اپنا، یہ آئین میں درج ہے، ہر چیز درج ہے. نظام 2 چیزوں سے اسلامی بنتا ہے، چاہے وہ بادشاہت کا نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، کہ اللہ رب العزت نے اس کے 2 اصول بیان فرما دیے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہم نے حدود بیان کر دی ہیں، یہ نہیں ہو کہ یہاں پر ہم جنس پرستی کا قانون نافذ ہونے لگ جائے، یہ نہ ہو کہ یہاں پر شادیوں کو ختم کر دیا جائے. تلک حدود اللہ، ان حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے. اور آخری بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. جو چیز، جو آدمی جس لائق ہو اس کو وہ چیز سپرد کر دو، تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.